بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج یہ بتانا ہے کہ جو صدارتی نظام کا ایک شوشہ چھوڑا گیا اور اس کے مختلف پلان باہر آ رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے اور پلان ہے کیا، اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، کیا اس کے پیچھے فوج ہے۔ لیکن اس سے پہلے نئی بات جو پتہ چلی ہے کہ عمران خان جو چین جا رہا ہے، تو یہاں سے یہ پروگرام طے کر کے گئے ہیں کہ چین کے علاوہ روس، کرغیزستان اور قازقستان سے بھی قرضے لیے جائیں گے 1 ارب کے۔ یعنی ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ملکی مفاد میں ہے، ضروری ہے، آئی ایم ایف سے $1 ارب مل گیا تو بحران ہمارا حل ہو جائے گا۔ لیکن اس $1 ارب کے بعد یہ مزید $4 ارب لے رہے ہیں قرضہ۔ چین تو خیر دے دے گا، روس کا پتہ نہیں ہے، شاید وہ بھی دے دے۔ اور کرغیزستان اور قازقستان کا دلچسپ پہلو یہ ہے، اس سے پہلے پاکستان سے پہلے کسی ملک نے قرضہ نہیں مانگا، اور پاکستان نے بھی کبھی ان ملکوں سے یا اس طرح کے دوسرے ملکوں سے قرضہ نہیں مانگا۔ یہ رسوائی کی حد ہے جو اس نے رقم کر دی ہے، کیونکہ اب پورے دنیا کی میڈیا میں اس خبر پر پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے کہ پاکستان نے دنیا کا کوئی ملک چھوڑنا بھی ہے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے اگلے مرحلے میں یہ ویتنام سے بھی قرضہ لے لے، افغانستان سے بھی لے لیں اور سری لنکا سے بھی لے لیں۔ یعنی ظلم اور تباہی کی بس حد ہو گئی، بلکہ حد سے بھی زیادہ معاملہ گزر گیا ہے۔ چین کے وزیر اعظم نے ابھی تک ملنے سے انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ملنے کا وقت نہیں ہے، اور یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ اس ریاست پاکستان کو وہ قرضہ دے دیں گے، لیکن عمران خان کے بارے میں ان کے جذبات جو ہے وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ ابھی تک ہو سکتا ہے بن سماجت اوپر کے حلقوں کی کام آ جائے اور وہ ملاقات پر آمادہ ہو جائے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ روس کے صدر پیوٹن نے بھی عمران خان کو وقت دینے سے، یہ ملنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے باقاعدہ درخواست دی تھی، اس پر غور کیا گیا۔ پیوٹن نے اپنے حلقے سے جو بھی کیبنٹ تھی یا اس کی پارٹی گورنمنٹ کا کوئی بھی جو ادارہ تھا اس کے سامنے یہ رکھا اور اس پر ڈسکشن ہوئی، اور ڈسکشن کے بعد کریملن سے جو ہینڈ آؤٹ جاری ہوا وہ یہ تھا کہ پیوٹن صاحب کسی سے بھی ملاقات نہیں کریں گے، وہاں جائیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا نام لیے بغیر یہ بات کر دی کہ وہ ملاقات کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ ملاقات نہیں کریں گے۔ تو یہ تو خیر ایک الگ شرمندگی ہے جس کی وجہ عمران خان کی شخصیت ایسی ہے کہ کوئی بھی اس کو دنیا میں پسند نہیں کرتا، نہ ہی پاکستان میں کوئی پسند کرتا ہے سوائے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے، جنہوں نے اسے مسیحائے زماں بنا کر پیش کیا، اور جب وہ مسیحائے زماں حکومت میں آیا تو سب کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو لیکن یہ جو قرضے چڑھا رہے ہیں، یعنی $4 ارب کا قرضہ مزید چڑھایا جائے گا اس ملک پر، کتنے قرضے لینے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ والے یہ ہمیں بتا دیں کہ آخر اس پاکستان کے ساتھ ان کا کیا کرنے کا ارادہ ہے ان کا۔ اور چین میں دورے کی کوئی سیاسی اہمیت نہیں ہے، اس دورے کی کوئی معنوی اہمیت نہیں ہے، یہ صرف ایک کھیلوں کا ایک فنکشن ہے جس میں شرکت کے لیے پاکستان کو باضابطہ دعوت بھی نہیں دی گئی تھی شروع میں۔ بعد میں جب پاکستان نے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم دورہ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے پھر ان کو بلا لیا کہ آپ آ جائیں اور ملاقاتیں بھی کر لیں، لیکن صدر سے ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ چین کے دورے کی حالت تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے فراڈ مختلف ذرائع سے جو پکڑے گئے ہیں، چند مہینے پہلے انہوں نے احساس پروگرام شروع کیا تھا، اور اس پر ٹی وی میں اتنے لمبے لمبے پروگرام چلے، اور وہ جو خوش آمدید درباری قصیدہ نگارے انہوں نے بڑے لمبے مضمون لکھے کہ تاریخ میں اس طرح کی رعایت آئی نہیں کبھی، کسی حکمران نے عوام کی اتنی بھلائی کا سوچا نہیں۔ اگرچہ اس کو اسی وقت رد بھی کر دیا گیا عوام کی طرف سے، کیونکہ وہ فی کس پتہ نہیں 16 یا 18 روپے بنتے تھے، مجھے یاد نہیں ہے۔ 5 افراد کی فیملی ہو تو مہینے کے 500 روپے بنتے تھے، اور وہ بھی 500 روپے بھی اس طرح ملنے تھے کہ کارڈ آپ لے کر جائیں گے اور دکان پر سودا لیں گے، جو 4 آئٹمز ہیں ان کے علاوہ کوئی آپ اور چیز خرید نہیں سکتے، اور وہ دکانیں مخصوص ہوں گی۔ مثلا آپ کا اگر کارڈ نکل آیا اور اب پتہ چلا ہے کہ آپ کو یہ 500 روپے کا سودا لینے کے لیے 6 کلومیٹر جانا پڑے گا، تو 6 کلومیٹر میں 400 روپے تو رکشہ، 500 روپے تو رکشہ والا لے لے گا آنے جانے کا، اور اگر آپ اپنی گاڑی پر جائیں گے تو 200 روپے کا پٹرول لگ جائے گا۔ تو یہ اس کی حقیقت تھی۔ لیکن جو مزیدار بات معلوم ہوئی ہے اور جو شرمناک بات معلوم ہوئی ہے، اور عمران خان کی روایت کے مطابق معلوم ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ احساس پروگرام کی ابھی تک کوئی شروعات ہی نہیں ہوئی، اور اس کی کوئی ضابطے کی کارروائی بھی نہیں ہوئی۔ جس کے جو ضابطے کی کارروائی سے مراد ہے کہ جس طرح ڈائریکٹر نیچے آ جاتا ہے کہ فلاں تاریخ سے یہ پروگرام شروع ہونا ہے، ایسا کوئی ڈائریکٹو بھی نہیں آیا۔ اس کا پتہ تب چلا جب یوٹیلیٹی سٹورز پر وہ جو ایک ریلیف پیکج تھا، وہ بھی سو کالڈ ہی تھا، اس کی مدت ختم ہونے کی قریب آ گئی، بلکہ ختم ہو گئی ہے،
تو وہ اس کی خبر نکلی کہ وہ یوٹیلیٹی اسٹور والے پریشان ہیں کہ اگر یہ ریلیف پروگرام کی مدت ختم ہو گئی ہے اور اس کو رینیو بھی نہیں کیا جاتا تو پھر کیا بنے گا، کیونکہ احساس پروگرام کا انتظار تھا تو اس کا تو کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ جب اتا پتہ معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ کسی کاغذ پر اس کا ذکر ہی نہیں ہے، یعنی یہ ایک جھوٹ بہت بڑا ہوا میں بولا گیا اور خوش آمدیوں درباریوں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی کہ آپ نے اس میں بہت بڑھ چڑھ کر تعریفیں کرنی ہے، قصیدے لکھنے ہیں، نغمے گائے کہ عمران خان کے دل میں عوام کے لیے کتنا احساس ہے، اب غربت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ فرار پروگرام تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ عمران خان لاہور آیا تھا اور کہا تھا کہ وہ میاں واقعی جنگل لگائے گا لاہور کے پاس، جس سے بہت فائدہ ہوگا ماحولیات کو۔ اچھا، اس وقت بھی لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ جس علاقے میں یہ میاواکی جنگل لگانا چاہتا ہے وہاں تو پہلے ہی جنگل ہے، تو جنگل کے اندر جنگل لگایا جائے گا۔ خیر وہ بات آئے گی ہو گئی۔ اب پتہ چلا کہ وہ میاواکی جو جنگل ہے اس کے لیے بھی کوئی کاغذی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی۔ کاغذی کارروائی کی شروعات ہوتی ہے کہ یہ اس علاقے میں فلاں جگہ جو ہے، یہ جو رقبہ ہے، اتنا قطع اراضی ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک یہ اس میں جنگل لگایا جائے گا، اس کو نشان زد کر کے اس کا پھر کاغذ بن کے اوپر جاتا ہے کہ یہ جنگل کے لیے علاقہ مخصوص کر لیا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ جنگل کا بھی کوئی کاغذ نہیں ہے، کسی کاغذ میں اس جنگل کے منصوبے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جھوٹ اور فراڈ، بے رحم اور بے شرم قسم کا فراڈ یہ شخص کرتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ احساس پروگرام کے پروپیگنڈے پر انہوں نے کروڑوں روپے خرچ کیے، تمام ٹی وی چینلز پر اس کے اشتہار چلے، نغمے گائے گئے اور اخبارات میں اس کے اشتہار چھاپے گئے، اور اس کے علاوہ جو شہروں کی مختلف شہروں کی بڑی اسکرینیں ہوتی ہیں بلدیہ کی طرف سے، ان پر یہ پروگرام چلے، اور پھر وزیروں کی فوج نے، مشیروں کی فوج نے، اور خوش آمدی کالم نویسوں اور اینکر پرسن کی طرف سے تعریفی پروگرام ہوئے۔ یعنی ایک قسم کا وہ غلغلہ برپا کر دیا گیا، اور یہ بالکل غلغلہ اسی طرح کا تھا جس طرح کہ وہ ڈیم فنڈ کا تھا۔ عمران خان کی تصویر ایک طرف، وہ جو ٹھگنا ٹھگ تھا ثاقب نثار، اس کی تصویر دوسری طرف، اور پورا گانا 2-2 منٹ کا تمام ٹی وی چینل پر چلے، ڈیم بنے گا وقت سے پہلے، پتہ نہیں ایسا رنگ دکھائیں کہ کیا جادو کرائیں گے، اس قسم کا گانا تھا، اور سارا جھوٹ تھا۔ وہ ڈیم فنڈ میں 1 انچ کی بھی کارروائی نہیں ہوئی، اس کا بھی کسی کاغذ میں حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس ڈیم فنڈ میں جو پیسے جمع کیے گئے تھے وہ کہاں گئے۔ کل سینٹ میں کسی نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ یہ ڈیم فنڈ کا حساب دیا جائے، کون حساب دے گا؟ حساب دینے والی یہ گورنمنٹ ہے، وہ حساب دیتی نہیں ہے، اور اس پر جو دباؤ ڈالنے والے ادارے وہ اس حکومت کے سامنے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، چاہے وہ منصف ہوں، چاہے وہ بدوق والے ہوں، چاہے وہ نیب ہو، کچھ بھی ہو۔ تو یہ ایک وسیع اور عریض فراڈ کا، اور یہ سوچا سمجھا فراڈ ہے۔ یعنی یہ عمران خان کی اسٹریٹجی ہے کہ میں نے اس طرح کا ڈرامہ کرنا ہے اور پھر 3-4 دن قصیدے سننے اور خوش ہونا، اس کے بعد پھر بات ختم۔ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا۔ کراچی کے فراڈ آپ کتنے 100 ارب روپے، کتنے ہزار ارب روپے وہاں کراچی کے لیے خرچ کر رہے تھے، اور اس وقت بھی بڑے بڑے اشتہار چھاپے گئے کہ کسی ملک کی تاریخ میں کسی شہر کے لیے اتنا بڑا پیکج نہیں دیا گیا، اور 1 سال کے بعد پتہ چلا کہ 1 اٹھنی بھی اس فنڈ میں کراچی کو نہیں دی گئی، اور یہی بلوچستان میں کیا گیا۔ اور اب ایک تیسری بات پتہ چلی ہے، وہ اور بھی شرمناک ہے، کہ یہ جو کھاد کی قلت ہوئی ہے، تو حکومت نے، یعنی پی ٹی آئی کی وزیروں نے عمران خان کی ظاہر ایما کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کھاد سمگل گئی ہے دوسرے ملکوں میں، پیسے کمائے وہاں سے، اور پاکستان میں زراعت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ وہ سب لوگ لکھ رہے ہیں، اخباروں میں آ رہا ہے تھوڑا بہت، چاہے وہ اس کو زیادہ فلیش نہیں کرتے لیکن چھوٹی موٹی جگہ مل جاتی ہے خبر میں، کہ کھاد کے اس بحران کی وجہ سے گندم کی فصل بہت بری طرح متاثر ہوگی، اور اگلے سال پاکستان میں گندم کا قحط ہوگا۔ ساری گندم نہیں تو آدھے سے زیادہ گندم کی جو ضرورت کی جو گندم ہے وہ پاکستان کے باہر سے منگانی پڑے گی، امپورٹ کرنی پڑے گی۔ اور یہ سارے واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فراڈ در فراڈ، دھوکہ در دھوکہ، اور ٹھگی در ٹھگی، اتنے واقعات ہو رہے ہیں جن سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ نہ تو کوئی نوٹس آتا ہے، نہ نیب پکڑتا ہے۔ چلیے یہ قصہ تو اپنی جگہ، وہ میر شکیل الرحمان کو بری کر دیا گیا، اس کے خلاف جو کیس تھا اس میں عدالت نے قرار دیا کہ اس کیس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کیس کی بنیاد پر تو نہ مقدمہ چل سکتا ہے نہ سزا ہو سکتی ہے۔ تو قصہ یہ تھا کہ میر شکیل الرحمان کے اخبار جنگ میں اور جیو میں اپوزیشن کا نقطہ نظر آ جاتا تھا۔ عمران خان کے براہ راست آرڈر پر ایک ٹاؤٹ صحافی نے خبر چلائی، اور اس خبر چلنے کی بنیاد پر نیب نے میر شکیل الرحمان کو گرفتار کر لیا، اور کتنے مہینے وہ جیل میں رہے، اور بے گناہی کے چکر میں جیل رہے، اور ثابت ہو گیا کہ یہ کوئی کیس سرے سے تھا ہی نہیں، نہ ٹیکنیکلی نہ پریکٹیکلی یہ کیس تھا ہی نہیں۔
صرف عمران خان کو غصہ تھا میر شکیل الرحمان پر، گرفتاری کا آرڈر ہو گیا، اور جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ARY اور اس طرح کے جو دوسرے چینل ہیں سرکاری، ان پر بڑے بڑے پروگرام چلے کہ کتنا بڑا فراڈ کر دیا میر شکیل الرحمان نے، اربوں روپے کا وہ کرپشن کر لیے یا پتہ نہیں کیا کر لیا، اور نواز شریف کی ملی بھگت سے یہ سارا فراڈ ہوا، اور وہاں کاغذات لہرا لہرا کر دکھا کر کہ دیکھیے یہ فراڈ ہوا، یہ فراڈ ہوا، پتہ چلا کہ سب کا سب جھوٹ تھا۔ ناظرین، صدارتی نظام کا خاکہ 2 اخبارات نے چھاپا ہے، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عمران خان وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑ کر صدر کا الیکشن لڑیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں عمران خان کی اکثریت ہے، اور اس کے بعد پھر وہ صدارتی نظام لائے بغیر اس اسمبلی سے ایسی ترامیم کروائیں گے جن کی وجہ سے، جن کی روح سے صدر کو سارے اختیارات حاصل ہو جائیں گے، یعنی عملاً صدارتی نظام ہو جائے گا، لیکن چونکہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، لہٰذا آئین کو تبدیل کرنے کے بجائے کچھ ترامیم منظور کرائی جائیں گی پارلیمنٹ سے، جن کے تحت اختیارات صدر کی طرف منتقل ہو جائیں گے، یعنی وہی 18ویں ترمیم والا کانٹا، 18ویں ترمیم کا جو کانٹا بہت سے دلوں میں چبھ رہا ہے، جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ 18ویں ترمیم جس دن ختم ہو گئی، پاکستان کے خدا نخواستہ خاتمے کا سفر شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ پاکستان ایک وفاق ہے، یہ ایک سنگل نیشن کا ملک نہیں ہے کہ جہاں آپ صدارتی نظام نافذ کر سکے۔ امریکہ میں صدارتی نظام ہے، وہاں 70-80% انگریز قوم ہے، 50 صوبوں میں سب کے سب انگریز ہیں، اکثریت مائنارٹیز کی اکثریت کسی ایک صوبے میں بھی نہیں ہے، مطلب ہم یہ کہہ سکیں کہ جی فلاں صوبہ جو پھر وہ علیحدہ ہو جائے گا۔ نیگرو افریقی نژاد قوم کئی کروڑ ہے، 2-3 کروڑ، اور 2-3 کروڑ یہ اسپینش نسل کے ہیں، لیکن ان کی کسی ایک صوبے میں ان کا اکٹھ نہیں ہے، ان کی کنسنٹریشن نہیں ہے، یعنی وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ امریکہ ایک قوم کا ملک ہے، جس طرح فرانس ایک قوم کا ملک ہے۔ پاکستان اور انڈیا یہ ایک قوم کے ملک نہیں ہے، یہ ملٹی نیشنل کنٹری ہیں، ان میں کثیر القومی یہ ان کو ملک کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے وفاق میں سندھ سرحد بلوچستان، سندھ پختونخوا بلوچستان اور پنجاب ہے۔ انڈیا میں تو 26 اسٹیٹس ہیں، اگر قومیتوں کا آپ حساب لگائیں تو جو بڑی بڑی قومیتیں ہیں جو 1 کروڑ سے لے کر 10 کروڑ تک آتی ہیں، ان قومیتوں کی تعداد یا قوموں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 20 بنتی ہے۔ سب سے بڑی وہاں ہندی قوم ہے جو تقریباً پورے ملک کا 60% ہے، اور ان کے پاس رقبہ بھی 60% ہے، باقی 40% رقبہ، 40% قومیں وہ دوسری ہیں، تو وہاں بھی صدارتی نظام نہیں آ سکتا۔ اور پاکستان میں صدارتی نظام جب آیا تھا تو یہ ساری تباہی و شکست و ریخت، صوبائی تعصبات، لسانی شکوے، پنجاب سے نفرت، علیحدگی کے رجحانات، یہ سب صدارتی نظام کی وجہ سے پیدا ہوئے، ورنہ جب یہ صدارتی نظام نہیں تھا تو سندھ اور پنجاب میں کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ بلوچستان اور پختونخوا میں اس وقت صوبہ سرحد ہوتا تھا تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن جب صدارتی نظام ایوب خان نے نافذ کیا تو سندھی سندھی بن گئے، پنجابی پنجابی بن گئے، پٹھان پٹھان بن گئے، بلوچ بلوچ بن گئے۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 2.5-3 کروڑ جو مہاجر ہیں اردو بولنے والے، وہ بھی ایک قوم ہیں، اگرچہ ان کے پاس کوئی صوبہ نہیں ہے، لیکن ان کو بطور قوم نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اگر نظر انداز کریں گے تو وہاں بھی نقصانات ہوں گے۔ اچھا، تو یہ صدر صاحب بن جائیں گے، اس کے بعد پھر اگلے الیکشن میں یہ 2/3 اکثریت سے جیت جائیں گے اور ترامیم کو پختہ کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک منصوبہ یہ بھی سامنے آیا ہے، یہ منصوبہ دراصل وہ جو کہ کسی اتھارٹی کا ایک چیئرمین ہے ابو جہل کی نسل سے، اس نے مضمون بھی لکھے تھے، ویب نیوز پیپر جن کو کہتے ہیں، ان میں مضمون بھی لکھے تھے کہ صدارتی نظام لایا جائے اور سیاسی جماعتوں کو کچل دیا جائے اور چند منتخب افراد کو حکومت دی جائے۔ تو اسی نام نہاد ابو جہل نے عمران خان کو تجویز دی، اور عمران خان کو بڑی پسند آئی۔ تجویز یہ ہے کہ تمام ٹی وی چینلز جتنے بھی ہیں سب کو قومی ملکیت میں لے لیا جائے، نیشنلائز کر لیا جائے، اس کے بعد ان کو پھر ڈی نیشنلائز کر دیا جائے، اور من پسند لوگوں کو، یعنی وہ جو محب وطن ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جیو کا مالک میر شکیل الرحمان نہیں رہے گا، ڈان کا مالک ہارون فیملی نہیں رہے گی، یعنی سارے جتنے بھی چینل ہیں یہ ایک مرتبہ سرکاری ملکیت میں لے لیے جائیں، اور پھر سرکار ان کو نیلامی کے ذریعے جو بھی نظام بنتا ہے اس کے ذریعے بولی لگائے، اور پھر ان میں سے جو اپنی کے معیار پر پورے اترتے ہوں، یعنی اپنے لوگ جو ہوں، انہیں یہ ٹی وی بیچ دی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے تمام چینلز جو ہیں وہ PTI کے قبضے میں دے دیے جائیں۔ اچھا، یہ آپ کو بڑی سنجیدہ اور خوفناک بات لگ رہی ہوگی
لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ دماغ کی خرابی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ 3 ہفتے ہو گئے تقریباً، میں نے کہا تھا کہ یہ جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ صدارتی نظام کو شوشہ فوج نے چھوڑا ہے، تو میں نے تسلی کر لی ہے، کیونکہ جو بھی لوگ اس بارے میں معتبر رائے دے سکتے ہیں ان سے میری بات ہوئی، تو پتہ چلا کہ فوج اس کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ فوج کی طرف سے مبینہ طور پر بعض سیاسی حلقوں کو یہ پیغام بھی پہنچایا گیا کہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں، اور یہ قطعاً فوج اس کے پیچھے نہیں ہے۔ یہ کچھ ریٹائرڈ بزرگوار ہیں جن کو پاکستان کا وجود کھٹکتا ہے، جنہوں نے 71 کا کارنامہ انجام دیا تھا، جنہوں نے کارگل کا کارنامہ انجام دیا تھا، اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ میں وہ اربوں خربوں پتی ہو گئے۔ وہ ایک تو وہ حلقہ ہے، دوسری یہ جو عمران خان نے 2-3 ابو جہل اور ابو لہب قسم کے لوگ پکڑ کر مختلف اتھارٹیوں پر بٹھا دیے ہیں، ان کے پیچھے یہ لوگ ہیں، اور ان کے پیچھے عمران خان ہے۔ وہ کشتی کو یقینی طور پر ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس سے پہلے ہی کچھ کر ڈالے، اور اس سے پہلے اس نے سوچا تھا کہ میں جنرل باجوہ صاحب کو برطرف کر کے فیض کو آرمی چیف لگا دوں گا، سکتے خیرہ ہو جائیں گی، کیونکہ باجوہ صاحب جو ہے وہ کمزور ہے، اور یہ فطری بات ہے کہ جو آرمی چیف جانے والا ہوتا ہے اور اس کو ایکسٹینشن بھی ملنے کا امکان کم ہو تو اس کی طاقت پہلے جیسے نہیں رہ جاتی۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ دوسرا ہے۔ یہاں معاملہ یوں ہے کہ اس بحران میں، اس معاملے میں، یہ جو زیر بحث معاملہ، پوری فوج جو ہے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ ہے، ایک آدمی کے سوا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی جو سوچ ہے کہ وہ باجوہ صاحب کو برطرف کر کے تو ٹھنڈے ٹھار ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کسی اور معنی میں، کسی اور مفہوم میں وہ ٹھنڈے ٹھار ہو جائیں گے، لیکن اس حساب میں نہیں۔ فوج کی مرضی کے بغیر اب باجوہ صاحب کو برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرف سے یہ مایوس ہو گیا ہے، اور اب اس طرف یہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ، تو چنانچہ بتانے والوں نے بتا دیا، لیکن بتانے والوں نے ایک بات نہیں بتائی، اور عمران خان کا دماغ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے دماغ میں خود بھی نہیں آئی۔ وہ یہ ہے کہ جب یہ وزیر اعظم کو عہدہ چھوڑے گا تو سابق وزیر اعظم ہو جائے گا۔ اب یہ سابق وزیر اعظم کیسے صدر بنے گا؟ ایوان کے اندر جو پھر بھگدڑ بچے گی، جن لوگوں نے دوسری پارٹی سے رابطے کیے ہوئے، آپ دیکھ رہے تھے کہ دھڑا دھڑ لوگ شامل ہو رہے ہیں، کوئی جے یو آئی میں جا رہا ہے، کوئی اے این پی میں جا رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے۔ تو یہ دوڑ جو لگے گی اس وقت، وہ جو ہر پارٹی کے ساتھ کچھ لوگوں نے سائیاں لگائی ہوئی ہیں، کسی کے ساتھ 10-12 ارکان ہیں تو کسی کے ساتھ 15 ارکان ہیں، تو وہ ایک سابق وزیر اعظم کو، مستعفی وزیر اعظم کو صدر بنائیں گے۔ یہ عمران خان کا دماغ جو اس سطح پر آ گیا ہے کہ اس طرح کی باتیں سوچتا ہے، اس کا خیال ہے کہ میں وزیر اعظم کسی کے عہدے سے استعفیٰ دوں گا اور اگلے 5 منٹ میں صدر بن جاؤں گا۔ حالانکہ صدر بنانے کے لیے پارلیمنٹ کی تمام یونٹس کا اجلاس بلایا جاتا ہے، یعنی صوبائی اسمبلیاں بھی، قومی اسمبلی بھی، سینٹ بھی، اور اس میں جو ان کی اکثریت ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کہ عمران خان سوچتا ہے۔ جو ہل جل ہوگی پھر تو اس کے بعد تو گیم ہی بدل جائے گی نا، اور میرا خیال ہے 2-3 دن تک عمران خان شاید اس مسئلے کو بھی ٹھپ کر دے، کیونکہ اب وہ جس طرح بھی رخ کرتا ہے سامنے دیوار کھڑی ہوتی ہے، جس طرح بھی رخ کرتا ہے دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ اور اب یہ آخری تباہی جو پھیلا رہا ہے یہ چین، روس اور کرغزستان اور قازقستان سے، قازقستان کا اصل نام ہم غلط لیتے ہیں، یہ قزاقستان ہے، لیکن چونکہ اردو اخبارات میں قازقستانی چھپتا ہے اور ہمارے ٹی وی چینل بھی اس کو قازقستانی لکھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، قزاقستان ہے۔ قزاق آپ نے سنا ہوگا لفظ، قزاق ڈاکو کو کہتے ہیں، تو لیکن قزاق کا ان کے ہاں یہ ترجمہ نہیں ہے۔ روسیوں نے ان کو خطاب دیا تھا ڈاکو کا، کیونکہ یہ قازق لوگ جو تھے یہ مزاحمت کر رہے تھے روسیوں کی۔ جب روس نے ان ملکوں پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے مزاحمت کی اور جگہ جگہ بہت سارے روسی فوجی انہوں نے مار دیے۔ یہ گھات لگا کر حملہ کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے قازق کا ترجمہ ہی یہ ڈاکو کر دیا، رہزن کر دیا، اور وہیں سے پھر یہ اردو میں بھی لفظ آ گیا کہ قزاق ہے وہ اصل میں ڈاکو ہوتے ہیں۔ تو قزاق ڈاکو نہیں ہوتے، یہ ایک نسل ہے، ایک ریس ہے، اور یہ ترکوں کی سب ریس ہے، یعنی بنیادی طور پر یہ سارے ملک ترک ہیں۔ قزاقستان اس کا نام ہے، قازقستان نہیں ہے۔ تو بہرحال قزاقستان جو ہے کسی حد تک مالدار ملک ہے، لیکن کرغزستان جو ہے وہ تو بہت ہی غریب ملک ہے۔ ان کو شرم آئے گی کہ پتہ نہیں، میرے خیال میں کرغزستان والوں کو شرم آ جائے گی کہ اتنا غریب ملک ہیں پھر بھی یہ ان سے قرضہ مانگ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو، عمران خان تو وہ آدمی ہے کہ اگر ٹریفک سگنل پر گاڑی چلا رہا ہو تو جو ٹریفک سگنل پر بھکاری آ جاتے ہیں گاڑی کی شیشوں کے پاس، کھڑکیوں کے پاس،
تو یہ عمران خان تو ان کے سامنے بھی ہاتھ پھیلا دے گا کہ تم مجھے پیسے دو، خیرات دو، میں غریب آدمی ہوں۔ اس نے ملک کی عزت کا جو کر دیا ہے کباڑا، اس پر اب کوئی کیا کہہ سکتا ہے سوائے سلیکٹرز حضرات کو دعائیں دینے کے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔